بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کے 11ویں سپارے جس کا آغاز یا تعذیرون علیکم سے ہوتا ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس سپارے میں سورہ توبہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی آیت نمبر 94 سے، اور یہ صورت آیت نمبر 129 پر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے اور مکمل صورت اسی سپارے میں ہے۔ پھر سورہ ہود کا ابتدائی حصہ ہے جس پر یہ سپارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس بارے میں ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے میں عافیت سمجھی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ مسلمان شکست کھا جائیں گے، لیکن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی فرما رہے تھے تو اللہ تعالی نے آپ کو منافقین کے جھوٹ پر مبنی معذرت کرنے کے پروگرام سے مطلع فرما دیا اور حکم ہوا کہ ان کی معذرت قابل قبول نہیں، وہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے مگر آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ جھوٹ پر مبنی عذر لنگ اور چیز ہے اور سچائی پر مبنی عذر ایک الگ معاملہ ہے۔ منافقین کے لیے 3 احکامات دیے گئے۔ نمبر 1، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بیکار اور جھوٹے عذر پیش نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات و واقعات سے آگاہ فرما دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ انہیں جھوٹا قرار دے کر ذلت و حقارت کی پستی میں گرا دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی نہ ہی ان پر ملامت کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں۔ اس سے بڑھ کر ان کی ذلت و رسوائی کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لے۔ نمبر 3، منافقین قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی نہیں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ البتہ منافقین کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی گئی۔ ہر زمانے میں منافقین کے لیے یہی رویہ اختیار کرنے کی پالیسی اپنانی چاہیے۔ نفاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ لوگوں کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے، چنانچہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو بندوں کی خوشنودی پر مقدم رکھنا چاہیے۔ آج کل بعض لوگوں میں یہ بیماری عام ہے، ان کا مقصد خدا تعالیٰ سے زیادہ عوام کو خوش کرنا ہوتا ہے، جو کہ ایک منافقانہ رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیہاتی عربوں میں 2 قسم کے جو لوگ تھے دونوں ہی کا ذکر فرمایا۔ مخلصین اور منافقین کا ہمیشہ متوازن ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجر اور انصار میں سے ایمان میں سبقت لے جانے والے صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے اپنی جنت کو تیار کر دیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں کی مدح بھی کی گئی ہے، اللہ کے رضا اور جنت کی بشارت دی گئی۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیشہ سبقت کرنے والوں کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کی صفت یہ بیان بتائی ہے کہ وہ السابقون الاولون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ ان سے صدقات قبول کر لیا کریں۔ صدقہ برائیوں کو ٹالتا ہے، نفاق کو دھوتا ہے، نفس اور مال کو پاک کرتا ہے۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر ہے، پھر درمیان میں ان کے مقابلے میں مومنین مخلصین کا ذکر ہے۔ پھر جب مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، وہ 10 تھے۔ ان میں سے 7 حضرات کا پہلے ذکر ہے جنہیں اپنی غلطی پر ندامت ہوئی
اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، یہ کہہ کر جب تک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم یہیں بندے رہیں گے۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ بقیہ 3 کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ پھر مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ منافقین کی ایک خطرناک سازش کا ذکر بھی ہے کہ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کی جس کا مقصد ایک ایسا محاذ و مورچہ بنانا تھا جس کے ذریعے چھپ چھپا کر ایک محفوظ جگہ میں بیٹھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا تاکہ مسلمانوں کے ضمیر کو توڑا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو پناہ دی جائے۔ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی وقت تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اس سے برکت حاصل ہو۔ اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کو دھوکہ دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے چاہا تو میں غزوہ تبوک سے واپسی پر آؤں گا۔ غزوہ تبوک سے واپس پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کھول دی اور نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیج کر اس عمارت کو تباہ و برباد کروا دیا جس کے کھنڈرات آج تک موجود ہیں۔ مسلمانوں کو دشمن کے ہم رنگ زمین جال بچھانے کے دھوکے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ نیز مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ ظاہری اعمال ہمیشہ نیک نیتی پر مبنی نہیں ہوتے، تمام حالات پر گہری نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مومن ایک سوراخ سے کبھی بھی 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمائی جس کی بنیاد تقوی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت کچھ دن قباء میں قیام کے دوران اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی و صفائی کا خوب اہتمام فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بننے کے بعد بھی اس میں تشریف لے جاتے اور امت کو اس میں نماز پڑھنے اور زیارت کا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مالی تعاون کے تقاضے اور ان کے چندہ دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس تجارت کو انتہائی فائدہ مند تجارت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بعد امتیازی اوصاف کا بھی ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، زمین میں پھرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس کے سامنے سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اور ایسے ہی مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کفار کے لیے دعا مغفرت کرنے سے روک دیا گیا ہے کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ مومنین کے لیے دعا مغفرت بھی کی جائے گی اور یہ دعا نفع بخش بھی ہوتی ہے۔ باقیہ 3 مومنین مخلصین میں سے 3 حضرات حضرت مرارہ بن ربیع العمری، ہلال بن امیہ واقفی اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر ہے، جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں آتا تب تک ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، یہاں تک کہ بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم دیا گیا۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول ہونے کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو متقی بننے کا بہترین نسخہ دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو متقین کے ساتھ رہو۔
جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور یہاں متقین کے لیے لفظ صادقین فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جن کی خلوت و جلوت ایک جیسی ہے۔ تو متقی بننے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ متقین کے ساتھ رہنا ہے، جو تنہائی میں بھی پاک باز ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پہلے بغیر عذر جہاد سے روکنے کی مذمت کا ذکر تھا، اب بیعت عقبہ کا ذکر ہے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں سال تیسری مرتبہ یہاں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 70 مرد و خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خصوصی طور پر جہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت کرنے پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا ہم اس سودے پر راضی ہیں۔ اس پر یہ فرمان جاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جان و مال خرید لیے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دینی علم کو فرض کفایہ قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ تمام مومنوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں تاکہ جب اپنی قوم کی طرف پلٹیں تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا سکیں، یعنی تبلیغ دین کریں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ تقلید ہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چلنے کا خدائی حکم ہے۔ ہر انسان نہ تو تفصیلی علم حاصل کرنے کا مکلف ہے اور نہ ہی سب کی صلاحیت یکساں ہوتی ہے، نہ ہی اس کارگاہ حیات میں سب کو کسی ایک کام پر لگا دینا عقل و شعور کی اجازت دیتا ہے۔ باقی شعبہ زندگی کی طرح دینی امور میں بھی بعض باصلاحیت افراد مہارت تام حاصل کریں اور باقی لوگ رہنمائی کے لیے ان کی طرف رجوع کریں۔ اسی کا نام تقلید ہے جس میں سب کا بھلا ہے اور یہ عقل و شعور سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ حکم دیا گیا کہ مومنین میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے۔ جہاد بالسیف کے ساتھ ساتھ جہاد بالقلم اور باللسان بھی ضروری ہے۔ اسلام کی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اس کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع بھی ضروری ہے، جو علم سے ہی ممکن ہے۔ ہر علاقہ اور قوم میں سے علماء ہونے چاہیے جو اپنے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسا پیغمبر ہم نے تمہیں دیا ہے جو تم میں سے ہے اور سب سے افضل ہے، اور جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے اور تمہاری دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت حریص اور بہت زیادہ فکر مند ہے، تمہارے لیے مہربان ہے۔ سورت کے آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر کفار اعراض کریں اور دعوت کو قبول نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ غم دور کرنے کا عمل۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح و شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ غموں کو ہلکا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس مکیہ ہے، اس کی 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت، آخرت کے مضامین پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات اور ان کے ہٹ درمی پر سابقہ قوموں کے حالات و واقعات کو بیان کر کے وعیدات سنائی گئی ہیں۔ اس میں عقائد اور ترغیب و ترہیب کا پہلو غالب ہے۔ اس صورت میں بطور خاص حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ اس صورت کے شروع ہی میں توحید و قدرت باری تعالیٰ پر دلائل سے بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، آسمان و زمین کی تخلیق، سورج اور چاند کا اپنے محور اور مرکز میں مقرر وقت کے مطابق چلنا، دن اور رات کا آنا جانا، پوری کائنات کے نظام کا چلنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر، یکتا اور اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شریک کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ پھر اہل ایمان اور اہل کفر کے ٹھکانوں کو بیان فرمایا۔ کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر مشرکین کے ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو انہیں جواب دیا کہ اس پر شبہ اور تعجب نہ کریں،
اس لیے کہ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو جو رسالت کا مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔ انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا؟ اس لیے زمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ جب مشرکین کو دعوت دینے کے لیے ان کے سامنے قرآن کریم کی واضح آیات تلاوت کی جاتی تو بجائے ماننے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ اس قرآن کے بجائے دوسرا قرآن لے آئے یا اس کو تبدیل کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے دونوں کاموں میں سے کسی کا اختیار نہیں، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے۔ آپ کہیں گے کہ تغییر و تبدیل میں کیا فرق ہے؟ جواب عرض ہے کہ تغییر کہتے ہیں کہ پہلی والی چیز رکھ لیں اور دوسری چیز لے آئیں، جیسے بیٹا والد کے لیے کپڑے لے آئے اور والد کو پسند نہ آئیں تو وہ کپڑے بیٹا اپنے لیے رکھ لے اور والد کے لیے دوسرے کپڑے لے آئے۔ تبدیل کہتے ہیں پہلی والی چیز واپس کر کے اس کے بدلے دوسری لے آئیں، جیسے کپڑے والد کو پسند نہ آئیں تو واپس کر کے دوسری لے آئیں۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے اختیارات بتوں کو بھی دے رکھے ہیں جو اللہ کے شریک ہیں، لہذا ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ کون تمہارے کان اور آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے؟ کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے اللہ۔ تو تم ان سے کہو کہ پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ جب ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت کے لائق و مستحق بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کو گاڑ لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم ہمارے پیغمبر نے اپنی طرف سے گڑھ کر لے آئے ہیں تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو چاہو مدد کے لیے بلا لاؤ اور ایک صورت اس جیسے بنا کر لے آؤ۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو، جب ایک صورت تم سارے مل کر نہیں لا سکتے تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ قرآن کریم کسی انسان نے گڑھا ہوگا؟ گزشتہ آیات میں مشرکین کو وعدہ سنائی گئی تھی کہ ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب یہاں ان کے مطالبے کا ذکر ہے کہ وہ عذاب کب ہوگا۔ ان کا مقصد تکذیب تھی۔ انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا گیا کہ میں تو اپنی ذات کے لیے نفع حاصل کرنے کا اور کسی ضرر کو دفع کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا، تو میں دوسروں کے نفع نقصان کا ذاتی طور پر کیسے مالک ہو سکتا ہوں؟ لہذا عذاب واقع کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور فضل سے اللہ تعالیٰ کے رحمت و فضل جب بندے کو ملے تو اسے اس پر خوشی کے اظہار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے بڑھ کر اور کیا نعمت خدا بندی اور کیا فضل و کرم ہو سکتا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں تمام کام جو شریعت سے مصادم نہ ہو جائز اور باعث ثواب ہے۔ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اسی وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے کہ جب مر کر مٹی میں مل جائے گا تو قیامت کے دن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مٹی کا یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے اور یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ان ذرات کو اکٹھا کر کے انسان بنانا کیا مشکل ہے؟ پہلے مشرکین و کفار اور ان کے اعتراضات کا ذکر تھا، اب اس کے بعد امم سابقہ کے حالات و واقعات کو بیان کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جٹلانے والوں کا وہی حال ہوگا جو سابقہ امتوں کا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت طویل عرصے تک وعظ و نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، سوائے چند ایک افراد کے قوم نے نہ مانا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے منکرین و مکذبین کو طوفان میں غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت اور
فرعون اور اس کی قوم کی بدبختی اور اس کے غرق ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو محفوظ کر لیا، جو قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے عبرت ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس نے بادشاہ بننے کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کا انجام دیکھو کیا ہوا ہے۔ فرعون عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ایسی حالت کے ایمان کا قبول اور معتبر نہیں ہوتا۔ گزشتہ آیات میں تھا کہ انسان ایمان اسی وقت قبول ہوتا ہے، انسان کا ایمان اسی وقت قبول ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لائے۔ سابقہ امتیں عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائیں، اسی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئیں۔ البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک ایسی قوم تھی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے تھوڑا پہلے سچی توبہ کر کے ایمان لے آئی تھی، اس لیے ان کا ایمان قبول ہوا اور ان سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام انہی کے نام پر اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 4 جگہ سورہ نساء، انعام، سورہ یونس اور صافات میں صراحتاً یونس آیا ہے، اور 2 جگہ سورہ یونس اور سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مچھلی والا صاحب الحوت و ذنون کی صفت کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں۔ ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے۔ دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا، سورہ یونس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کو یقینی دے کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح و سالم رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے، اور انہوں نے عہداری اور توبہ استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا اس کی ہدایت کا فائدہ خود اسے پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میرا کام دعوت و تبلیغ ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہود اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے، اور اس کی ابتدا کتاب اللہ کی تعریف سے کی گئی ہے کہ یہ قرآن کریم کے الفاظ میں جامع مضامین کا حامل ہے۔ اس صورت میں بھی توحید اور رسالت کی دعوت ہے، استغفار کا حکم ہے، اور اس سے دنیا میں بھی رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اور پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے کہ وہ ظاہر و باطن سب جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی، اور پڑھنے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی، اور عمل میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول فرمائے۔ حضرائے کرم اہل علم و دانے سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی ملاحظہ فرمائے تو مطلع فرمائے، درست ہو تو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے، کوئی تجوید ہو تو خوش آمدید کہا جائے گا۔ سننے، پڑھنے، شیئر کرنے کا شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔